علیہ وسلم کا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ذرا سوچیں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی کتنی آیتیں پیش کی جن میں بار بار نماز کی تاکید ہے، مگر آپ سوچیں اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو حکم دے اور بیٹا نہ مانے، استاد شاگرد کو حکم دے اور شاگرد نہ مانے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو حکم دے اور وہ نہ مانے، حاکم رعایا کو حکم دے اور رعایا نہ مانے، افسر ماتحت کو حکم دے اور وہ نہ مانے، تو آپ خود ہی فیصلہ فرمائیں کہ پھر اس کی کیا سزا ہوگی۔ باپ بیٹے کو گھر سے نکالے گا کہ نہیں؟ استاد شاگرد کو پڑھانے سے انکار کرے گا کہ نہیں؟ حاکم رعایا کو سزا دے گا یا نہیں؟ افسر ماتحت کو معطل کرے گا کہ نہیں؟ اور وہ خدا جو رزق بھی دیتا ہے، وہ خدا جو مال بھی دیتا ہے، وہ خدا جو اولاد بھی دیتا ہے، وہ خدا جو عزت دیتا ہے، وہ خدا جو دین اور دنیا کی عظمتیں دیتا ہے، کہ اپنے بندے کو جب 10 مرتبہ نماز کا حکم دے گا اور بندہ اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرے گا تو کیا خدا بندے سے ناراض نہیں ہوگا؟ ہائے ہائے، کیا بندے پر اپنا غصہ نازل نہیں فرمائے گا؟ کیا بندے پر سے اپنی برکتیں نہیں اٹھائے گا؟ میں نے جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ ارشاد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ذرا سوچیں، معلوم ہوا کہ جو امتی نماز پڑھے گا اس کا براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ اور محبت اور شفقت اس کا بڑھتا چلا جائے گا، اس کا گھرانہ قیمتی بنتا چلا جائے گا، اس کے گھر میں رونقیں آتی چلی جائیں گی، کیونکہ جب نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی اپنے عمل سے آپ کی راحت اور ٹھنڈک کا باعث ہوگا کہ نہیں؟ تو آپ کی شفقت اور رحمت اس امتی کی طرف متوجہ ہوگی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ امتی جنت کے مزے لوٹے گا، جس نے اپنے عمل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرت بخشی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے روایت ہے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی نماز کو اہتمام سے ادا کرے گا تو نماز اس کے واسطے قیامت میں نور ہوگی، برہان ہوگی اور بالآخر ذریعہ نجات بنے گی، اور جو کوئی اس کو اہتمام سے ادا نہیں کرے گا اس کے واسطے نہ نور بنے گی، نہ برہان ہوگی، نہ دلیل اور حجت ہوگی، نہ ذریعہ نجات ہوگی، اور وہ شخص قیامت میں قارون، فرعون، حامان اور مشرکین مکہ کے سرغنہ ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور جو کہتے ہیں کہ ہم دل میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمارا ایک قدم یہاں ہوتا ہے دوسرا حرم میں، اس لیے ہم مولیوں والی نماز کے قائل نہیں، نہ نیتی نہ قضا کی۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اب پتہ چلا کہ نمازی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جا رہے ہوں گے، اور نماز کا انکار کرنے والے، مذاق کرنے والے، استہزاء کرنے والے اپنے وڈوروں کے ساتھ جہنم میں جا رہے ہوں گے، فرعون کے ساتھ، کوئی حامان کے ساتھ، کوئی قارون کے ساتھ، کوئی ابی ابن خلف کے ساتھ جا رہا ہوگا۔ ذرا سوچیں، اللہ کی پناہ، اللہ اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آج تو میں بتاتا چلوں، جو نماز کے پابند ہیں ان کا بھی عجیب حال ہے۔ بعض لوگ نماز پڑھتے پڑھتے مدتیں گزر جاتی ہیں، مگر نماز کی جو مٹھاس، حلاوت ہونی چاہیے وہ نظر کہیں تک نہیں آتی۔ ایک واقعہ بتاتا چلوں، ایک مرتبہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، آج نمازی بھی ہو گئے۔ جیسے بازار میں، مارکیٹ میں کچھ سامان سال میں ایک مرتبہ نہ ملتے ہیں، ایک موسم خاص ہوتا ہے، کچھ روز ملتے ہیں، اسی طریقے سے نمازیوں کی حالت بھی ہوتی۔ تو امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، امام صاحب سے
اچانک کوئی نماز میں بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، نمازیوں میں ہلہ ہوا، آوازیں اٹھی، مسجد گونجی۔ امام صاحب نے آج نماز میں 2 ہی رکعت پڑھائی، کسی نے 3، کسی نے 4 کہا، آخر فاتحہ میں نہیں بیٹھے تو دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں کونے میں، سب نے کہا بزرگ ہے ماشاءاللہ، کافی زمانہ گزر گیا نماز پڑھتے ہوئے، ان سے پوچھتے ہیں ان کو نماز میں زیادہ توجہ رہتی ہوگی۔ پوچھا چچا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب نے 3 رکعت پڑھائی، کوئی 4 کہتا ہے، کوئی 2 کہتا ہے، کیا ہے؟ اس نے کہا پہلے لمبا سانس کھینچا اور پھر کہا اللہ کا شکر ہے نماز پڑھتے ہوئے بڑا زمانہ گزر گیا، آج امام صاحب نے 2 ہی رکعت پڑھائی کے سلام پھیر دیا۔ سارے لوگوں کو تعجب ہوا کہ بڑے میاں نے مہر لگا دی۔ پوچھا کوئی کیمرہ لے کر بیٹھے تھے، یہ کوئی ریکارڈ کر رہے تھے، کیسے آپ نے مہر لگا دی؟ کہہ دیا کہ امام صاحب نے 2 ہی رکعت پڑھائی۔ کہا پھر سانس کھینچا اور کہا اللہ نے بڑا مال دیا ہے، بڑی دولت دی ہے، بڑا نوازا ہے، میرے یہاں 4 دکانیں ہیں، 4 دکانیں ہیں، تو میں شام کو اسی نماز میں گھر جاتے ہوئے 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں، پہلی رکعت میں پہلی دکان کا حساب، دوسری میں دوسری دکان کا حساب، تیسری میں تیسری دکان کا حساب، چوتھی میں چوتھی دکان کا حساب۔ تو آج میں نے 2 ہی دکان کا حساب کیا تو امام صاحب نے سلام پھیر دیا۔ ذرا سوچیں میرے بھائیوں، آج ہماری نماز کا یہ عالم، یہ ہماری نماز کا خشوع ہے؟ نماز بھی ہو اور حساب بھی ہو، نماز بھی ہو دنیا پر دھیان بھی ہو، ہائے ہائے مولا کے حضور بندہ کھڑا ہو اور دنیا کا حساب کرے، ذرا سوچے یہ کیا حال ہوگا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، نمازی کے لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خوشخبری سنائی، اس کی مثال دی، نمازی کے فوائد کو بیان کرتے ارشاد فرمایا بھلا دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھلا دیکھو تو اگر کسی کے دروازے کے سامنے بہتی ہوئی نہر ہو اور روزانہ وہ شخص اس میں 5 دفعہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا 5 نمازوں کی یہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے نمازیوں کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، انہیں پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ یہ کیسی مثال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز کی پاکیزہ زندگی کو سمجھایا، نماز کی اہمیت کو سمجھایا کہ نماز صرف خود ہی پاک نہیں بلکہ جو اس کے ساتھ دوستی لگائے گا، اس سے یاری کرے گا، اس کو بھی نماز پاکیزہ بنا دے گی، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے گناہوں کو مٹا کر اسے نیکوں کے محافل میں، گروہ میں لا کھڑا کر دے گا۔ یہ رتبہ بلند کیوں ملتا ہے اور کس کو ملا؟ فرمایا جس کو ملا وہ بڑا کامیاب ہو گیا، اور اس کو ملے گا جو اپنی نماز کو مکمل طریقے سے اللہ اور اس کی رسول کے رضا کے مطابق ادا کرے گا۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 وصیتیں فرمائی، مجھے میرے محبوب نے 7 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی حال میں بھی شرک نہ کرنا، کسی کو ساجی نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تم کو جلا دیا جائے یا تمہیں سولی دے دی جائے، اور جان بوجھ کر کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا۔
سبحان اللہ. عقیدہ توحید پر پختگی اور نماز پر پختگی دونوں کی نہایت سختی سے تاکید فرمائی. اس ارشاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کی اہمیت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے، اور شرک نہ کرنے کو اس انداز اور حسین پیرائے سے بیان فرمایا ہے وہ تو جوامع الکلم کی ایک زندہ اور پائندہ تعبیر ہے. نماز تمام اعمال کی صدر ہے. میں نے شروع میں بتایا تھا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی حالت کو دیکھیں اور سوچیں کہ جس رب نے مجھے اتنے خوبصورت کان دیے، آنکھیں دی، ناک دی، 2 ہونٹ دیے اور زبان دی، بدن کے اندر کیا خوبصورتی دی. میں آپ کو بتاتا چلوں ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر بنایا، مگر جب آئی انسان کی باری تو فرمایا لما خلقت بیدی، میں نے تجھے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں سے بنایا. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ذرا سوچیں سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری لمحات کیا تھے. فرمایا میدان کربلا میں آپ شہید ہوئے تو آپ کا آخری عمل بھی نماز ہی تھا. کسی نے کہا ہے نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی تھی تلواروں کے سائے میں. حسین کا بیٹا امام زین العابدین، سردی کا مہینہ ہے، کمرے میں انگیٹھی سلگا رکھی ہے، نماز کی نیت باندھ کر حسین کا بیٹا مصلی پر کھڑا ہو گیا، نماز کی نیت باندھی. ادھر انگیٹھی سے کوئی چنگاری اٹھی، دور جا پڑی، کمرے میں آگ جلی، کمرے کا سامان جلا، دھواں نکلا، محلے کے لوگوں کو پتہ چلا، محلہ والے لوگ جمع ہو گئے، آوازیں دینے لگے، اندر سے آواز کوئی نہیں آئی. دروازہ توڑا گیا، سارا کا سارا سامان جل کر راکھ ہو گیا. دیکھا امام حسین کا بیٹا مصلی پر کھڑا ہو کر خدا کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. لوگوں نے پوچھا تم نماز میں تھے، تم تو نماز میں لگ گئے، تمہارا سارا کا سارا سامان جل گیا، گھر کو آگ لگ گئی. حسین کا بیٹا فرمانے لگا یہ وہ آگ ہے جس آگ کو پانی بجھا سکتا ہے، ہوا بجھا سکتی ہے، تم بجھا سکتے ہو، لوگ بجھا سکتے ہیں، خود بجھ سکتی ہیں. میں اس آگ کی فکر میں تھا جس آگ کو نیک اعمال کے سوا کوئی شے بجھا نہیں سکتی. ذرا سوچے میرے پیارے دوست اور بزرگ، کیا عالم تھا ان دونوں. ایک عاشق رسول فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں، آپ کی زانوں میں ایک تیر لگ گیا، نکالا جا رہا ہے. آپ نے کہا درد ہو رہا ہے. لوگوں نے کہا نماز پڑھیں گے تب نکالیں. آپ نماز میں مشغول ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی نیت باندھ لی، نماز کے لیے مصلی پر کھڑے ہو گئے. مصلی پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مصلی لے کر خدا کے قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں. لوگ آئے، تیر نکال لیا، آپ کو پتہ نہ چلا، جنبش نہ ہوئی، حرکت کوئی نہ ہوئی. آپ نماز سے فارغ ہوئے، لوگوں کا ہجوم دیکھا، لوگوں کا مجمع دیکھا، لوگوں کی بھیڑ دیکھی. فرمایا کیا تم تیر نکالنے آئے ہو؟ میں تیر نہیں نکالنے دوں گا. لوگوں نے کہا آپ نماز میں مشغول تھے، ہم نے تیر نکال بھی دیا. واہ یہ تھے، ایسے تھے عاشق نماز کہ تیر نکال لیا نماز میں، پتہ بھی نہ چلا. ہے آج ہماری نمازیں ہیں، ادھر نماز کی نیت باندھتے ہیں،
کہ پورے طور پر پورے دن کا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ پاک ہم سب کو نماز کی محبت نصیب فرمائے، نماز کی قدر نصیب فرمائے۔ آج سارے بھائی ارادہ کریں، اب تک جو کوتاہیاں ہوئی، جو غلطیاں ہوئی، اللہ ہم کو اس مجلس میں معاف فرمائے۔ نیت کریں انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے، اللہ سے مانگیں گے اللہ موت دے تو سجدے میں موت دینا، موت دے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے موت دینا۔ اے اللہ ہم کو سچے پکے عاشق نماز بنا دے، تیرے محبوب کی سیرت پر چلنے والے بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ جو میں نے کہا اور آپ نے سنا، دعا کریں اللہ پاک ایک ایک بات کو ہماری زندگیوں میں، ہمارے سانسوں میں اللہ پاک لا دے اور ہم سب اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اپنے اسلام پر پورے طریقے سے ہم اپنے آپ کو جمانے والے بن جائیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اگر موقع ملا آئندہ موقع پر نماز کی اہمیت اور نماز نہ پڑھنے کے نقصانات بھی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔